بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو 100 سال پہلے تک کائنات میں ستارے ان فلکی اشیاء کو کہا جاتا تھا جو روشنی پھیلا کر کائنات کو منور کرتے ہیں، مگر اس پراسرار کائنات میں کچھ ایسے ستاروں کا سائنسدانوں نے پتہ چلایا جو کہ روشنی کی بجائے تاریکی پھیلانے کے شوقین ہیں اور جنہیں آج ہم بلیک ہولز کے نام سے جانتے ہیں۔ اس صدی کے مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگز کی وفات کے بعد مختلف سائنسی ویب سائٹ پر بہت سے کالم چھپے جن میں بلیک ہول پر ان کی ریسرچ کو خوب سراہا گیا۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ بلیک ہولز کیا ہیں؟ سائنس کی دنیا میں انہیں کبھی تو دوسری کائنات میں جانے کا راستہ کہا جاتا ہے اور کبھی موت کا گڑھا۔ جب کوئی ستارہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہوتا ہے تو وہ پٹ جاتا ہے یا پھر بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ستارہ بلیک ہول اس وقت بنتا ہے جب اس کے تمام مادے کو چھوٹی جگہ میں قید کر دیا جائے۔ حال ہی میں ماہرین فلکیات نے بلیک ہول کی پہلی مرتبہ تصویر لی ہے جو ایک دور دراز کہکشاں میں واقع ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ ہمارے پورے نظام شمسی سے بڑا ہے۔ اس کا حجم سورج سے 6.5 ارب گنا بڑا ہے اور سائنسدانوں کے خیال میں اب تک دریافت ہونے والے بلیک ہولز میں سب سے زیادہ وزنی ہے۔ لیکن دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایسے تاریک ستاروں کا ذکر قرآن مجید میں 1400 سال پہلے آیا ہے کہ جسے آج سائنسدان بلیک ہولز کا نام دیتے ہیں۔ بلیک ہولز پر تحقیق کا آغاز 1784 میں تب ہوا جب جان مائیکل نے حادثاتی طور پر ریاضی کی مساوات حل کرتے ہوئے ایک انکشاف کیا کہ اس کائنات میں ایسے گڑھے موجود ہیں جن سے نکلنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس سے نکلنے کے لیے روشنی سے بھی تیز رفتار چاہیے ہوگی جو کہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر طے کر لیتی ہیں۔ 2011 تک سائنسدان یہ بات بتانے سے قاصر تھے کہ بلیک ہولز کے اندر ستاروں کے گرنے کا کیا راز ہے، لیکن آج وہ بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 2016 سے لے کر آج تک 3 ستاروں کے بلیک ہولز میں گرنے کے شواہد ملے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے آیا ہے۔ قرآن میں ایک پوری سورت کا نام ہی ایک ستارہ ہے جسے ہم سورہ نجم کے نام سے پڑھتے ہیں۔ سورہ نجم کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ستارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگے۔ جیسا کہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ جب کوئی ستارہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہوتا ہے تو وہ پٹ جاتا ہے یا پھر بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ قرآن میں یہ سچائی کچھ ان الفاظ کے ساتھ بیان ہوئی ہے، بس جب ستارے مٹا دیے جائیں گے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج دی اور آسمانوں کی سیر کرائی جہاں آپ کو جنت اور جہنم کا نظارہ کرایا گیا۔ جبریل امین جو اللہ کے برگزیدہ فرشتوں میں سے ایک ہیں اور فرشتوں کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر معراج پر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر سے بیت المقدس تک براق کے ذریعے سفر کرایا جس کی رفتار انتہائی تیز تھی۔ مسجد اقصی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت کروائی۔ اس کے بعد ایک نور کی سیڑھی کے ذریعے آپ کو آسمان تک لایا گیا جہاں سے آپ سدرۃ المنتہا جو کہ کسی بھی مخلوق کے لیے آخری حد مقرر ہے اس تک لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی سب سے پہلے تصدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ ابوبکر، کیا تم نے کچھ سنا؟ محمد نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے سفر معراج کیا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج پر
آج بھی کفار کی جانب سے طرح طرح کے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، تاہم اب سائنسدانوں نے قرآن پاک کی ہی سورہ نجم پر سائنسی انداز میں تحقیق سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج جسمانی طور پر ممکن اور حقیقت پر مبنی تھا۔ سائنسدانوں کی تحقیق پر مبنی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خلا میں موجود بلیک ہولز دراصل دوسری کائنات کے دروازے ہیں۔ قرآن نے 1400 سال قبل ان کی نشاندہی فرما دی تھی۔ یہ خلا کا سب سے تاریک حصہ ہوتا ہے اور قرآن نے اس سے متعلق بتا دیا تھا کہ اس کو عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ معروف سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے بھی بلیک ہول کو دوسری کائنات کا دروازہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ بلیک ہول میں داخل ہو گئے ہیں تو گھبرائیے نہیں، آپ دوسری کائنات میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، تاہم آپ کے لیے یہ ناممکن ہوگا کہ آپ واپس اس کائنات میں آ جائیں، کیونکہ بلیک ہول میں کھینچنے کی اس قدر طاقت ہوتی ہے کہ وہ پورے ستارے نگل جاتا ہے۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے متعلق اگر سورہ نجم کی آیات کو سامنے رکھا جائے تو یہ بلا شبہ اس کے باوجود حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت کوئی ایسا ذریعہ یا اسپیس شپ نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے سفر میں معاون کردار ادا کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کے حوالے سے جس جگہ کا ذکر کیا اس کی نشانیوں کو سامنے رکھا جائے تو وہ بلیک ہول کی تمام تعریفوں کو پورا کرتے ہوئے اس کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نجم کی آیت 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہا کو بھی ڈانپ رہی تھی جو کہ اس پر سایہ فگن تھی۔ جب ہم بلیک ہول سے متعلق پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی سورہ نجم کی آیت 16 میں بلیک ہول کی نشانی بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ خلا کا نہایت ہی سیاہ حصہ ہوتا ہے، یعنی یہاں بہت اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرا اندھیرے پر چھایا ہوتا ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ خلا اندھیری جگہ ہے اور اس کے کچھ حصے دوسروں سے زیادہ اندھیرے ہوتے ہیں، مگر بلیک ہول سے زیادہ اندھیرا کہیں اور نہیں ہوتا۔ بلیک ہول میں کشش ثقل انتہائی شدید ہوتی ہے جو روشنی تک کو نہیں چھوڑتا، اور شدید اور بے پناہ کشش ثقل کے باعث روشنی تک جو کہ سیدھا سفر کرتی ہے منعکس ہو کر اس کے اوپر یا نیچے سے گزر جاتی ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ سیاہ اور اندھیرے کے حامل ہوتے ہیں، اس لیے یہ عام آنکھ یا عام سائنسی مشاہدے سے اوجھل رہتے ہیں۔ قرآن کریم اس دلچسپ معاملے سے متعلق ہماری توجہ اپنی جانب مبذول کراتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نجم کی آیت 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی، بے شک آپ نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ سائنسدان ان آیات سے متعلق اس نتیجے پر پہنچے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دراصل بلیک ہول میں سفر کیا اور اس کو براہ راست دیکھا ہے۔ سورہ نجم کی آیت 12 سے 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ دوبارہ دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس رہنے کی جنت ہے، جبکہ اس سدرت پر چاہ رہا تھا جو چاہ رہا تھا۔ اگر ہم نتیجے کی جانب آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ستاروں کے ٹوٹنے کی قسم کھاتا نظر آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلا میں سفر کرتے ہیں اور ایک ایسے حصے میں پہنچتے ہیں جس سے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اسے اپنی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیتے ہیں، ایک ایسا خلا کا حصہ جو خلا کے دیگر حصے کی نسبت زیادہ سیاہ اور اندھیرا ہے۔ یہ اندھیرا اس بلیک ہول جو کہ بیری کے درخت کی مانند ہے اس کو اپنے نیچے چھپائے ہوئے ہے، اور کوئی بھی اسے براہ راست نہیں دیکھ سکتا، اور نہ کوئی اس کی حد کو چھو سکتا ہے اور نہ ہی اس سے گزر سکتا ہے۔ اس ساری بحث کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے
کہ یہ حصہ لامحدود کثافت کا حامل نہیں اور دوسری کائنات تک پہنچنے کا راستہ ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسٹرو فزسٹ اور قرآن اس نقطے پر متفق ہیں۔ قرآن خلا کے جس پراسرار حصے کی وضاحت کرتا ہے اس کو ہم بلیک ہول کہتے ہیں۔ قرآن ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے زور دیتا نظر آتا ہے، جو کہ بلا شبہ سچ ہے، کہ یہ جنت تک کا راستہ ہے جس سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ تک پہنچے، اور سائنس شاید اس حد تک آگے نہیں بڑھ پائی کہ اس کو فی الوقت ثابت کر سکے۔ لیکن اگر گزشتہ واقعات اور حالات کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ صرف وقت کی بات ہے۔ سائنس پہلے ہی قرآن میں دیے گئے معجزات کی سائنسی تحقیق کے بعد ان کی تصدیق کر چکی ہے۔